اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی عطا کی ہے. دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے. اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں کہ دنیا کی زندگانی یہ ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل میں زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ انسان اس بات کو جان لے. انسان جتنی کوشش سعی محنت تگ و دو دنیا کے اس معمولی زندگی کے لیے کرتا ہے، اگر اس کے آدھے کے برابر بھی آخرت کی زندگی کے لیے یہ محنت کر لے تو کامیاب. جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے، ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے، اور انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے سعی کی، عمل کی. جو بھی وہ عمل کرتا ہے تقدیر سے وہی پاتا ہے جو اس کے لیے لکھا ہے اپنے عمل کے ذریعے. اس لیے دنیا کی زندگی پر اور اس زندگی میں مختلف حالات پر انسان تب اطمینان حاصل کر سکتا ہے کہ جب اس کو خدا کی آخری کتاب قرآن کریم اس کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پکا یقین ہو کہ خدا کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی،
خدا کے وعدے سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے میرے لیے۔ یہ زندگی صحابہ نے بھی گزاری ہے اور ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے بھی گزاری ہے، لیکن نمونہ وہ صحابہ کی زندگی ہے، ابو جہل کے ساتھیوں کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ اگر نمونہ ہوگی تو کافروں کے لیے ہوگی، خدا کے دشمنوں کے لیے ہوگی، خدا کے دوستوں کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کو نہ دیکھے کہ دنیا اس وقت کیا چاہتی ہے، انسان یہ دیکھے میرا رب کیا چاہتا ہے۔ جو حالات آج کل دنیا میں چل رہے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا نمونہ وہ کئی بار پہلے گزر چکا ہے۔ یہ انسان پہلے انسان نہیں ہے کہ ان پر یہ حالات آ رہے ہیں، اور پھر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ مکی زندگی ہے پھر نمونہ ہے، اور اگر مدنی زندگی ہے پھر نمونہ ہے۔ اتنے سخت حالات کہ دونوں جہانوں کے سردار مکے میں موجود ہیں، نبوت کا اعلان کیا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، لیکن زمانہ کفر کا ہے، طاقت اور قوت کفر کے پاس ہے۔ جو خدا کے دشمن ہے وہی عزت والے ہیں، عزت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، سرداری ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، اور حکم ان کا چلتا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ رہے، کسی بھی حال میں، ہر حربہ آزما رہے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ یہ ایک مقابلہ ہے، وہ ایک دین پر قائم ہے، 360 بتوں والا دین، ان کے نام پر وہ نظر مانتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں، جیسے مسلمان کرتا ہے اپنے دین پر۔ یہی تصور ان کے ہاں تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب یہاں سے رحمان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کو حق مذہب نہیں سمجھتے تھے، آپ علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے، جاہل تھے، نادان تھے، ناسمجھ تھے۔
ان میں حضرت عمر تھے، ان میں بڑے بڑے صحابہ تھے جو ناسمجھی میں مخالفت کر رہے تھے، جو نادان تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، جن پر حق واضح نہیں تھا اللہ نے ان پر واضح کر دی، وہ آگے حق کے چھتری کے نیچے، پرچم کے نیچے آگے، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام کو حق مذہب سمجھتے تھے، آپ علیہ السلام کو سچا خدا کا پیغمبر سمجھتے تھے، لیکن انا کا بت وہ دل میں بیٹھا تھا، انا، تکبر، گھمنڈ، اور انہوں نے کہا کہ آج تک تو ہماری قوم اور ان کے قوم نے، ہمارے خاندان اور ان کے خاندان نے مقابلہ کیا، ہر میدان میں ہم نے مقابلہ کیا، اب نبوت کا اعلان کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ان کا سردار وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا نام کسی کو نہیں آتا، دنیا اس کو ابو جہل جانتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو جہل کہا۔ ان کا نام وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا کہ اس کا نام کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ابو جہل ہی تھا۔ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اور وہ پہلے معرکے میں جہنم میں گئے، اب بدر کے معرکے میں، اور بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایسے حالات کہ لوگ چھپ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ صحابہ مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بخاری شریف میں اسلام لانے کا، کہتے میں نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ جائیں اور صورتحال معلوم کر کے مجھے بتائیں۔ میرا بھائی چلا گیا، واپس آیا اور کہا کہ یہ بات درست ہے، واقعی ایک پیغمبر ہے، نبوت کا اعلان کیا۔ کہا مجھے تسلی نہیں ہوئی، مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا پانی کا، اور تھیلا اٹھایا کھجور کا، تھیلے میں کھجور ہے، مشکیزے میں پانی ہے، سفر کر کے آیا، مکہ مکرمہ پہنچا، نہ کھانا ہے، نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ کوئی اور پسندیدہ غذا ہے، صرف کھجور ہے، اور پینے کے لیے پانی، اور زندگی گزر رہی ہے ان کی۔ یہ اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں ان واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اگر اپنی زندگی پر اطمینان چاہتے ہو اور اپنے اس حال پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو کہ جس حال میں اس وقت اللہ نے آپ کو رکھا ہے، تو آپ علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ خدا آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ایک ایک رگ کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، کیا کمی ہے میرے پاس؟ وہ آتا ہے، کھجور ہے اس کے پاس، ہمارے پاس کھجور ہوتے ہیں، یعنی ہم کھجور سے صرف افطار کرتے ہیں رمضان میں،
پورا سال ہم کھجور کو نہیں چکتے الا ماشاء اللہ، کبھی کبھار۔ ہم نے کبھی سمجھا نہیں ہے کہ کھجور بھی خوراک ہے، کھجور بھی غذا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو مہنگائی ہے، ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، منتیں ترلے کی جا رہی ہے IMF کی، ہمیں قرضہ دے دو۔ خدا کی قسم، جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، اس میں سر تا پا ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ آپ کو IMF قرض بھی دے گا، آپ کو امریکہ بھی قرض دے گا، آپ کو چائنا بھی قرض دے گا، اور جو قرض لیتا ہے وہ عزت کی زندگی نہیں گزارتا۔ جو قرض لیتا ہے وہ اپنی عزت گروی رکھتا ہے، وہ اپنا اختیار گروی رکھتا ہے، وہ اپنا دین، وہ اپنا عقیدہ، وہ اپنے احساسات، وہ اپنے جذبات، اس پہ وہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ سمجھوتا کرتا ہے اس پہ۔ قرض لینے والوں کی عزت دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اگر کوئی 4 روٹیاں کھاتا ہے ایک وقت کا، وہ 2 کھانا شروع کر دے، کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ اگر ایک شخص کا گزارا وہ 50,000 مہینے میں ہو رہا تھا، اور اب 50 نہیں ہے 25 ہے، تو عقل اللہ نے انسان کو دیے، گدھے کو نہیں دیے۔ اللہ نے یہ عقل اللہ نے جانوروں کو نہیں دیے، انسانوں کو دیے۔ انسان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اپنی عزت کو بیچتا نہیں ہے۔ جب سب کچھ ہے تو صبح میں بھی ناشتہ کرو، انڈا کھاؤ، ملائی کھاؤ، آملیٹ کھاؤ، سالن بناؤ، چھولے کھاؤ، گوشت کھاؤ، سب کچھ کھاؤ۔ دوپہر میں پھر کھاؤ، ظہر میں پھر کھاؤ، مغرب میں پھر کھاؤ، عشاء میں پھر کھاؤ۔ حالانکہ زیادہ کھانا مضر صحت ہے، لیکن اگر شوق ہے، سب کچھ ہے تو کھاؤ، عیش عشرت کرو، مزے کرو۔ اور جب حالات سازگار نہیں ہے، اعلیٰ قومیں، عزتدار قومیں، وہ پیٹ کے لیے اپنے عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتی۔ یہ پیٹ اللہ نے سر کے نیچے پیدا کیا ہے، سر کے اوپر اللہ نے پیدا نہیں کیا اس پیٹ کو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کافر 7 انتڑیوں سے کھانا کھاتا ہے، وہ کل میں خویدہ کافری۔ ایک شخص کا کھانا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور ایک کافر 2 آدمیوں کا کھانا کھا لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کا کھانا بنا لے تو ایک مہمان آرام سے ان کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ تو آسان کام ہے۔ صبح اٹھ کر پیٹ کی فکر، شام کو سوتے وقت پیٹ کی فکر، نماز میں پیٹ کی فکر، باتھ روم میں پیٹ کی فکر۔ اور جب پیٹ کے پیچھے مسلمان بھاگے گا تو ذلت اور رسوائی اس کی مقدر ہوگی۔ حضرت ابو ذر آئے بیت اللہ شریف میں، ٹھہرے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ کسی سے پوچھ لے کہ یہاں پر ایک پیغمبر ہے، باقی ہے یا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے۔ پوچھ نہیں سکتے، خاموش ہے، دیکھ رہے۔ اور روایت میں ہے
1 مہینہ بیت اللہ میں گزارا. کتنا؟ 1 مہینہ. کھجور کھاتا رہا, زمزم پیتا رہا. کھجور اور زمزم, 1 مہینہ کھجور اور زمزم پہ گزارا کیا. تو کیا ہم دودھ پہ گزارا نہیں کر سکتے؟ ہم دہی پہ گزارا نہیں کر سکتے؟ ہم سبزی پہ گزارا نہیں کر سکتے؟ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ اگر ہمیں گوشت ملے خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو روزانہ مل رہا ہے. ہمیں روزانہ مل رہا ہے, صبح میں بھی مل رہا ہے, شام میں بھی مل رہا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور ہمارے مقدر میں خدا نے پستی لکھ دی ہے. جن کو اللہ عزتیں دیتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتے. ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا سونا جاگنا, ان کا انداز, ان کا کھانا پینا, ان کے حرکات, ان کے عہد و پیمان, ان کے معاملات, وہ ایسا نہیں ہوتے جس طرح ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے. وہاں پہ اجٹ, گوار, جاہل, ان پڑھ لوگ جس کو سمجھتے ہیں, دنیا سے کٹے ہوئے اور روایات کو نہ جاننے والے, دنیا کے ساتھ نہ چل سکنے والے لوگ, ان کی حکومت ہے جس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں. حالانکہ پسڑوں کی نہیں صاحب, آج کی تعلیم یافتہ دنیا میں لوگ ان کو گالی سمجھتے ہیں, ان کا نام نہیں لے سکتے. جا کر ذرا دیکھ لے کیا کر رہے ہیں. ایک وزیر کی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر ہے. ایک وزیر کی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر ہے, اور پھر بھی وزیر تنخواہ نہیں لے رہا تنخواہ. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے 20 سال ہم نے امریکہ کے ساتھ جہاد کیا, 20 سال, اور 20 سال ہم نے قربانیاں دی اپنی قوم کے لیے, اپنی آزادی کے لیے. لوگ اس کو دیوانگی کہتے ہیں. اپنی آزادی کے لیے, اپنی حرمت کے لیے, اپنے مٹی کو آزاد کرنے کے لیے, اپنی زمین کو واک کرنے کے لیے. 20 سال اگر ہم نے امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے سوکھی کھائی, پانی کے ساتھ کھائی, مرچ کے ساتھ کھائی, پیٹ پہ پتھر باندھ لیے, کسی سے نہیں مانگا, تو مزید 20 سال حکومت میں رہ کر اپنی قوم کے لیے اپنے پیٹ کو جو ہے بھوکا رکھیں گے. یہ ہوتی ہے غیرت. غیرت اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وزیر صاحب جا رہا ہے, 15 گاڑیاں پولیس کی آگے جا رہی ہے, 15 پیچھے جا رہی ہے. یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ عدالت کا جج ہے, اس کا پیٹرول سالانہ مفت ان کو مل رہا ہے, بجلی ان کو مفت مل رہی ہے, پانی ان کو مفت مل رہا ہے, گاڑی ان کو مفت مل رہی ہے, اور اسمبلی سے قانون پاس کرتے ہیں. اسمبلی سے قانون پاس کرتے ہیں. شرم کا مقام ہے, خدا کی قسم رونے کا مقام ہے. اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا ہے, کس صورتحال سے اللہ نے ہمیں دوچار کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص ایم پی اے ایم این اے بنا, ایم پی اے ان کا سیٹ ختم ہو جائے گا, اسمبلی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے مراعات تا حیات اس کو ملتے رہیں گے. یہ قوم کا نمائندہ ہے جو اسمبلی سے نکل جائے گا, لیکن مراعات, پیٹرول, بجلی, پانی, گاڑی, ماہوار, یہ اس کو موت تک ملتا رہے گا, کیونکہ یہ آسمان سے ٹپک پڑے ہیں, آسمان سے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں کھائیں گے, ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں گے. جب ہماری قوم بھوکی ہے, ہم بھوکے رہیں گے ان کے ساتھ.
تو لوگ ان کو میڈیا پہ نہیں دکھاتے، ان کے حسن سلوک کو، ان کی قربانیوں کو نہیں دکھایا جا رہا۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے لوگ ان کے دیوانے بن جائیں اور ان کی طرح دیوانے بن جائیں، اسلامی دنیا کے لوگ دیوانے بن جائیں، اور کافر ممالک کے عوام وہ ان کے سپورٹر بن جائے۔ ایسا نہیں دکھایا جا رہا۔ اور زیادہ خوش نہ ہو کہ یہ تو ہمارے وزیر یہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو کرتوت کر رہے ہیں، جو نمونے خدا نے ہم پہ مسلط کیے ہیں، یہ ہمارا شیشہ ہے، اس شیشے میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ خدا ظلم نہیں کرتا، وما انا بظلام للعبید، اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دلے دلائے ہو اور ہماری حکمران ایسے ہو؟ کہتے ہارون الرشید نے ایک دفعہ بہلول سے کہا کہ بازار میں جاؤ اور دیکھو جس کا تول کم ہو، تول اس کو پکڑ کے لاؤ، میں جیل میں ڈالتا ہوں۔ وہ چلا گیا ایک دکاندار کے پاس، اس کا تول دیکھا وہ کم تھا، پوچھا کیسے گزر رہی ہے؟ بہت برے حالات ہیں، بہت پریشان، بڑی تنگی ہے۔ اچھا، دوسرے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، دیکھا تول کم ہے، زندگی کیسے گزر رہی؟ کہتا ہے دل چاہتا ہے بچوں سمیت خودکشی کر لوں۔ تیسرے کے پاس دیا، دیکھا تول پورا ہے، پوچھا بھائی جان زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا خدا کا شکر ہے، بہت اچھی گزر رہی، بہت اچھی گزر رہی۔ کیوں؟ تول پورا تھا۔ جب آپ ظلم نہیں کریں گے خدا آپ پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ واپس گیا، ہارون نے کہا آپ تو کسی کو پکڑ کے نہیں لائے، کیا سب کا تول پورا تھا؟ کہا نہیں، اکثر کا تول خراب ہے، پکڑا کیوں نہیں؟ کہا جن کو خدا نے پکڑا ہے آپ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے ان کو پکڑا ہے۔ اب آپ خود قیاس کریں اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے چل رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے مجاہد گزرے، بڑے محدث گزرے، بڑے فقیہ گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، بڑے متقی انسان۔ ایک سال حج کرتے اور ایک سال جہاد پہ جاتے۔ حج پہ جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ ہو گئے، ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا، عبداللہ ابن مبارک باہر چلے گئے، کچرا کنڈی لگی ہے، ایک خاتون بیٹھی ہے، کوئی مردار جانور پڑا ہے، چھری ہاتھ میں گوشت کاٹ رہی ہے اور تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ خاتون اٹھی ہے اور چلی گئی، عبداللہ ابن مبارک ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ گھر میں گئی، پتیلے میں پانی ڈالا، اس گوشت کو ڈالا، پکانے لگی۔ عبداللہ ابن مبارک نے دستک دی، پوچھا خاتون کیا کر رہی ہے؟ مردار کو پکا رہی ہے۔ کہا مردار کو نہ پکاؤں تو کیا کروں؟ بچوں کو مار دوں؟ 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجبور ہو کے نکلی ہوں، کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا چلو مردار تو اٹھا لوں، بچے تو بچے آئیں گے۔ واپس آئے، جو توشہ تھا وہ اٹھایا، جو پیسے تھے حج کے وہ اٹھائے، جا کر اس خاتون کو دے دیا۔ اگلے سال حج کر لوں، میں حج کروں، اور خدا کی بندی وہ مردار کھا رہی ہے۔ واپس چلے گئے، قافلہ حج کر کے واپس آیا، اور ان کا ساتھی تھا، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ عبداللہ بن مبارک نے حج کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا آپ مجھے حج کی مبارک، ہم دونوں تو ساتھ تھے، ہم نے تو ساتھ حج کیا۔
عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں تو حج کے لیے گیا نہیں، میں تو رہ گیا تھا۔ کہا کیسے انسان ہے، آپ میرے ساتھ ہی تھے، طواف میں آپ تھے، ملتزم میں آپ تھے، صفا مروہ میں آپ تھے، وہ مینا میں آپ تھے، رمی جمرات میں آپ ساتھ تھے، ہر جگہ میں آپ ساتھ تھے۔ کہا میں نہیں تھا۔ خواب میں عبداللہ ابن مبارک کو بتایا گیا آپ نے خدا کی ایک بندی پہ ترس کھایا اور اپنے حج کو قربان کر دیا۔ اللہ نے آپ کی طرف سے آپ کے شکل میں ایک فرشتے کو طواف کے لیے بھیجا، آپ کی جگہ پر ایک فرشتے نے حج کیا۔ ہم حاجی تو بہت ہیں، ہم نمازی بہت ہیں، تہجد گزار بہت ہیں، لیکن ہم ظالم بھی بہت ہیں۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، ہم ظالم بھی بہت ہیں۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں، اس پورے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ انسان کو رونا آتا ہے، کہتے حکومت کے پاس طریقہ نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کا، اور لوگ کہتے ہیں الیکشن ہو جائے۔ الیکشن ہو گئے تھے، پھر ایک شخص آیا تھا، اس نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اب یہ آ گئے، انہوں نے یہاں تک پہنچایا، اب الیکشن ہوگا پھر کوئی اور آئے گا، وہ کہاں تک پہنچائے گا۔ مسئلہ الیکشن نہیں ہے، حل کا الیکشن نہیں ہے۔ یہاں پہ الیکشن کرو، یہاں پہ دیکھ لو، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، خدا کا خوف۔ پورے ملک میں ایسے بے یار و مددگار لوگ ہیں۔ جب ایک شخص وہ اپنے لیے مہینے میں آٹا نہیں خرید سکتا، ایک وہ انسان متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا وہ نہیں خرید سکتا، تو ایک غریب انسان جس کی جو ہے دیہڑی وہ 500 اور 1000 روپے ہو، اس میں اس کا کرایہ ہو، بجلی کے بل ہو، بچے کے اخراجات ہو، بیماری ہو، اسپتال ہو، سوچے وہ کیا کرے گا۔ اس لیے پہلے یہاں الیکشن کرائے، مسلمان بنے ہم، مسلمان خدا کا گھر میں بیٹھے اپنے آپ سے ابتدا کرے، اوپر نہ دیکھے۔ حالات اتنے سخت نہیں ہے، وہاں حالات خراب تھے۔ ابو ذر مہینہ بیت اللہ شریف میں گزار رہا ہے، لیکن وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ حضرت علی ملتے ہیں، لے جاتے ہیں ساتھ، رات گزارتے، پوچھتے نہیں ہیں، نہ بتاتے ہیں کیسے آئے، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، پھر بتا دیتے، کہتے ہاں میں آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن راستے میں اگر میں رک گیا تو آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو سیدھے جانا ہے۔ حالات اتنے خراب تھے، نہ علی ڈرے، نہ ابو ذر ڈرے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، فرمایا ابو ذر اپنے گاؤں چلے جاؤ، وطن، اور جب پتہ چلے کہ ہم غالب آ گئے پھر آ جانا۔ ابو ذر تھے، صحابی رسول تھے، ہماری طرح ہوتے، کہتے بہت اچھی بات ہے، میں چلا جاؤں گا، جب آپ کو غلبہ ملے گا پھر آؤں گا تیار کھانے کے لیے۔ ابو ذر چلے گئے بیت اللہ شریف میں، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرے خبیث قریشی وہ بیٹھے ہوئے اور اٹھے اور اتنا مارا کہ مرنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت عباس آئے اور ان کے اوپر گر گئے، ان کو بچایا۔ عباس مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن کتاب نے لکھا ہے کہ عباس نے اس لیے بچایا کیونکہ عباس ایک خاندانی انسان تھا، اور خاندانی انسان اگر مومن نہ ہو، کافر ہو، پھر بھی اس میں اخلاق کریمانہ موجود ہوں گے۔ ہم میں ہے وہ اخلاق، مسلمان ہو کے، حاجی ہو کے، تہجد گزار ہو کے، تلاوت گزار ہو کے، شب بیدار ہو کے، ایسے اخلاق نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے آپ علیہ السلام اور صحابہ کی کہانیوں کو خدا کے لیے پڑھو، آپ روئیں گے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہمارے ملک کے اندر خوشحالی ہو، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہو، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کے زندگی پر ہمیں فخر ہو، اور ہم اس پر خدا کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔